نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک جب آپ کا رمضان المبارک میں ختم ہو تو یہ کام لازمی کیجیے، جب بھی مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ دو کام وہ ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے اصحاب اسی طریقے پر یہ قرآن پاک مکمل کرتے۔ وہ دو کون سے کام ہیں، آج میں یہی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ قرآن پاک مکمل ہونے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا آپ کو پتہ ہے خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ روزانہ تلاوت کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے وہ بھی رمضان المبارک میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کتنے قرآن پاک ہو گئے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے تو آپ نے یہ دو کام ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو جیسے ہی قرآن شریف کی آخری سورۃ الناس پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب یہ پڑھ لی، سورہ ناس ہو گئی، قرآن ختم ہو رہا ہے آپ کا، یعنی آخری صورت ہے تو یہیں پہ مکمل ہوگا قرآن پاک، تو بند کر کے قرآن کو رکھ دیتے ہیں، یہیں پر بند کر کے قرآن کو رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ یہاں بند کر کے قرآن کو نہیں رکھیں گے، یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ بند کر کے نہیں رکھیں گے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے۔ اس شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو اتنی ترتیل کے ساتھ پڑھوں کہ آرام آرام سے پڑھوں، اس سے بہتر ہے کہ پورا قرآن تیزی سے پڑھ لوں۔ سب سے پہلے تو آرام آرام سے قرآن کو پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں کہ نمبر لگائیں، پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، نہیں، آرام آرام سے۔ اور جب تم قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، یعنی جب آخری صورت مکمل کر لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کا قرآن پاک جیسے ہی مکمل ہوا تو آپ نے سورہ ناس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پر آ جانا ہے۔ دعا بھی پڑھیے، جو رات آخر میں دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے قبر سے بچانا۔ ارے فرشتے آئے ہوئے آپ کے مکمل قرآن ہونے پر ہیں،
فرشتے آئے ہوئے آپ کے پاس، سارے فرشتے جمع ہو جاتے جیسے ختم قرآن ہوتا، اور ہم اتنی جلدی جلدی میں کرتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی بڑی مجلس فرشتوں کی سجی ہوئی ہے۔ دعا کیجیے اپنے لیے، جو لکھی ہوتی چھوٹی دعا لکھی ہوتی ہے وہی کر لیجیے، وہ بھی نہیں پڑھنا آتی تو اردو میں ہی کر لیجیے، اپنی زبان میں ہی کر لیجیے، وہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے قبر کی وحشت سے بچانا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن کا مجھ پہ رحم فرمانا، برکتیں دینا، عزتیں دینا، اپنی زبان میں جس میں آپ چاہیں قرآن میں کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق ناس پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک رکوع اور پڑھ لیں ساتھ میں، الف لام میم سے لے کے مفلحون تک۔ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی معمول تھا کہ سورہ ناس تلاوت کرتے، ختم قرآن ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کرتے، پھر الف لام میم پڑھتے مفلحون تک، 5 آیات تقریباً پڑھ لیتے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ کہ سورۃ الناس، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت کریں، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہاں تک بے شک کر لیں تلاوت۔ یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو جو نیچے لکھی ہوتی ہے دعا وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک پوری امت کے لیے دعا کریں، جو آپ کی زبان یعنی عربی، انگلش، اردو، پنجابی، پٹھان، وہ جو بھی آپ کی زبان ہے۔ یہ قبولیت کی گڑی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی قرآن پاک ختم فرماتے تو سب کو جمع فرما کر دعا فرماتے، سب کو دعوت دیتے، جمع کرتے اور دعا کرتے۔ جب کوئی شخص رات میں قرآن ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اگر کوئی دن میں ختم کرتا ہے، صبح میں کرتا ہے، تو شام تک ختم قرآن والے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس وقت فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم ضرور اہتمام کریں، ہاتھ اٹھائے دعا کیسے کریں؟ ابا جی ہمیں تو آتی نہیں، ہر عورت کہتی ہے۔ تو جو بھی آپ کے گھر میں ہے اس کو جمع کرے اور ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، درود پاک پڑھیے، اس کے بعد سارا قرآن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری مسلمان تک کو ہدیہ کر لیں۔ اے اللہ دعا کیجئے، اے اللہ جو تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا، میری کوئی طاقت نہیں تھی یا اللہ، اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے اللہ مجھے معاف فرمانا۔ اے اللہ جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا اس پڑھنے پر، جو اجر دیا ہے، میں تیرے نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں، پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مومنین مومنات اور اپنے مرحومین کو میں آپ کو کہوں اس ٹائم پہ ضرور یاد رکھا کریں۔ جو بھی آپ کی دعائیں، جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی، روزی کی، پریشانی کی، بیماری کی، اس ٹائم پہ اللہ سے دعا کریں۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، مکمل قرآن جب ہو رہا ہوتا ہے، ختم قرآن کی دعا مقبول دعاؤں میں آتی ہے، ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 2 کام لازمی کریں، اس طرح مکمل کیا وہ پہلے بتا دیا، اور ہمارا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، پرچیوں پہ لکھ کے ہم بھیج دیتے ہیں ہم ان کو، امام صاحب کو، کہ جی یہ بخش دے۔ تو بخشنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پڑھ لیں تو آپ خود آپ جو ہے اس کو بخشش دے دیں، آپ خود بخش دیں کہ اللہ میں اپنے ابو کو بخشتی ہوں، میں اپنے والدہ کو بخشتی ہوں، میں نبی